بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چہک اٹھا، کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بھی بڑا تھا، اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی کام میں بھی تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز سلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔